بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب حسن الخلق. وقال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. آج کا یہ سبق اچھے اخلاق کے سلسلے میں. اچھے اخلاق سے دین پھیلتا ہے، اچھے اخلاق سے تبلیغ ہوتی ہے. لوگوں کے دلوں میں اچھے اخلاق کی بنیاد پر ہماری محبتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ ایک بہت بڑا شعبہ ہے اخلاق کا، جس کو ہم بھلا بیٹھے. میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں کا وہ طبقہ جس کو دیندار کہا جاتا ہے، جن کا تعلق علم سے ہے، اہل علم ہے، جن کا تعلق دعوت و تبلیغ سے، جن کا تعلق بزرگوں سے ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اخلاق کے دامن کو چھوڑ دیتے ہیں. گھریلو مسائل میں کتنے دیندار طبقے والے گھروں کا حال یہ ہے کہ وہ اچھے اخلاق کو چھوڑے ہوئے. اچھا اخلاق انسان کا زیور ہے. اچھے اخلاق سے انسان اچھا بنتا ہے. اچھے اخلاق سے لوگوں کی نگاہوں میں پیارا بنتا ہے. اور سب سے بڑی تبلیغ جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے 13 سال، دعوت کے 13 سال، اور مدینے میں آنے کے بعد مکۃ المکرمہ کے لیے آپ کا پہلا سفر ہجرت کے بعد سن ہجری 6 یکم ذیقعدہ کو، یعنی سن ہجری 6 ختم ہونے کے قریب ہے، اب ذیقعدہ ہو چکا ہے. اور حضرت نے واقدی کے کہنے پر، علامہ واقدی علیہ الرحمہ کی روایت یہ ہے کہ حضرت نے خواب دیکھا تھا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اور ویسے عام اہل سیر نے اور اہل تاریخ نے یہ خواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میں کعبۃ اللہ سے بچھڑے ہوئے ایک لمبی مدت گزر چکی ہے، بہت سال گزر چکے ہیں، تو مجھے کعبۃ اللہ کے لیے جانا چاہیے. تو حضرت اپنے جانثار صحابہ کو لے کر روانہ ہوئے. کتنی جماعت تھی؟ روایتوں میں 6 قول آتے ہیں. 1300 ایک قول پر، 1400 دوسرے قول پر، 1500 تیسرے قول پر، 1600 1700 اور 1800. یہ 6 قول ہیں.
کسی نے 1400 کو راجح کہا، کسی نے 1500 کو کہا۔ بہرحال صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر حضرت کو روک دیا گیا، اہل مکہ نے داخلہ نہیں دیا، مکہ والوں کے ساتھ صلح ہوئی، اور اس صلح نامے میں کچھ شرائط لکھے گئے، اور ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی لکھی گئی کہ ہماری تمہاری 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ جو اطراف کے قبائل ہیں، اطراف کے جو دیہات ہیں، اطراف کے جو قصبات ہیں، وہ دیہات، وہ قصبات، ہم دونوں پارٹیوں میں سے جس پارٹی کے ساتھ رہنا چاہیں ان کو اجازت ہے۔ جو لوگ ہم سے ملنا چاہیں وہ ہم سے، جو لوگ آپ لوگوں سے ملنا چاہیں وہ آپ لوگوں سے۔ لیکن وہ پارٹیاں جب آپس میں لڑیں، وہ دیہات والے جب آپس میں لڑیں، وہ قصبات والے جب آپس میں لڑیں، تو نہ تم اپنے ملنے والوں کی مدد کرو گے، نہ ہم اپنے ملنے والوں کی مدد کریں گے۔ یہ شرط میں لکھا گیا تھا۔ ایک قبیلہ تھا، ایک بڑا قبیلہ تھا، بنو بکر جس کو کہا جاتا ہے، ان کا تعلق مکہ والوں سے تھا۔ وہ مکہ والوں کو اپنے ہمنوا، اپنے معین، اپنے مددگار سب کچھ سمجھتے تھے۔ اور ایک بنو خزاعہ تھا، ان کا تعلق مسلمانوں سے تھا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن تعلق مسلمانوں سے تھا۔ یہ دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ مکہ والوں نے اپنی طرف کی جو پارٹی تھی اس کی اندرونی طور پر مدد کی، شرط ٹوٹ گئی۔ اس شرط کے ٹوٹنے کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا، اس لیے کہ جب شرط توڑی تو صلح ختم ہوئی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مکی زندگی کے 13 سال اور مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور 6 سال، کل ملا کر 19 سال۔ ان 19 سال کے بعد حضرت جب عمرے کے لیے چلے ہیں سن ہجری 6 میں، تو 1400 1500 یا بہت بہت تو 1800 آدمی تھے۔ اس کے بعد 2 ہی سال بلکہ 1.5 سال، سن ہجری 7، سن ہجری 8، سن ہجری 8 میں فتح مکہ ہوا رمضان میں، اور شوال میں حنین ہوا، اور حنین میں 10,000 سے زائد مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ 1.5 سال میں اتنے سارے مسلمان کہاں سے آ گئے؟ 19 سال میں جتنے لوگ اسلام نہیں لائے، یہ 1.5 سال میں اتنے سارے، اور اس کے بعد ابھی 2 سال پورے ہو رہے ہیں، سن ہجری 9 اور سن ہجری 10۔ اور سن ہجری 10 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے تو ایک قول کے مطابق 80,000، ایک قول کے مطابق 90,000، ایک قول کے مطابق 1 لاکھ، ایک قول کے مطابق 1,24,000۔ یہ کل سن ہجری 6 سے لے کر سن ہجری 10 تک یہ 4 سال کا فاصلہ، اس میں اتنی بڑی جماعت ایمان لے آئی، اور ادھر 19 سال کے اندر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ اصل میں یہ 19 سال میں اہل مکہ مشرکین یہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے بہت دور تھے، قریب ہونے کا ان کو موقع نہیں ملا، حضور کے اخلاق دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اور جب صلح ہو گئی سن ہجری 6 میں اور صلح حدیبیہ ہو گئے، اور اس کے بعد مشرکین مدینے آنے لگے اور مسلمان مکے جانے لگے، اور جو صلح ہو گئی اور صلح کے نتیجے میں ایک دوسرے سے ملنے لگے اور مسلمانوں کے اخلاق دیکھے، تو اب ان اخلاق کی بنیاد پر ایمان پھیلتا چلا گیا۔ یہ وہ اخلاق ہے۔
اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے جو ہم نے بھلا دیا، بہت بڑا باب ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پر بڑا زور دیا ہے۔ ابھی روایت ترمذی کے حوالے سے آئے گی۔ حضرت کا فرمان امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری ترازو میں جب تمہارے اعمال تولے جائیں گے تو اس میں تمہارے اچھے اخلاق کو بھی رکھا جائے گا، اور اچھے اخلاق کی بنیاد پر تمہارے ترازو کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ اسی لیے پہلے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آیت لے آئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت اخلاق کے بہت اعلی معیار پر تھے، آپ کا اخلاق کا معیار بہت اونچا تھا۔ اور روایتیں اس سے بھری پڑی ہے کہ آپ کن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے، کتنے واقعات اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک دیہاتی صحابی 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم ارحم علی وعلی محمد ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر رحم کر، محمد پر رحم کر، تیسرے کسی پر رحم نہ کرنا۔ حضرت نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا نہ، ایسے دعا نہیں ہوتی ہے، پوری امت کے لیے دعا ہوتی ہے، سب کے لیے دعا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس وقت ان کو دھٹکار دیتے، نکال دیتے، ہکار دیتے، برا بھلا کہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ سے بدظن ہو جاتے۔ بخاری شریف کتاب الصوم میں روایت ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں میری بیوی سے ملاقات ہو گئی، روزے کی حالت میں میں نے جماع کر لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ فرمایا کیا کفارہ؟ فرمایا 7 روزے رکھنے ہوں گے۔ فرمایا حضرت چند روزوں میں میرا یہ حال ہوا، میں اتنے سارے روزے نہیں رکھ سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اچھا غلام آزاد کرو۔ انہوں نے فرمایا میں اپنی ذات کے علاوہ کسی کا مالک نہیں، غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی غلام نہیں۔ فرمایا اچھا 7 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ایک ایک مسکین کو جو ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہوتا ہے اتنا دے دو۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے گھر سے 2 زنبیل بھر کے کھجور آئی تھی منگوائی اور ان سے کہا کہ لو یہ لے جاؤ اور تمہارے کفارے میں اس کو 7 مسکینوں پر تقسیم کر دو۔ تو وہ کہنے لگے انی ذهبت ما بین لابطی هذه المدینہ ما رأیت افقر منی، اللہ کے حبیب میں مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں، مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، میرے ہی بچے بھوکے ہیں، میں اس کو کہاں تقسیم کروں گا؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، حضرت ہنس پڑے، آپ کے انیاب مبارک کھل گئے، آپ کے دانت کھل گئے، اور حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ تم اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ فرمایا اگر حضرت غصے ہو جاتے، حضرت دھٹکار دیتے، حضرت نکال دیتے تو ان کا دل ٹوٹ جاتا، اسی لیے قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم محبت سے پیش نہ آتے تو ایک بھی قریب نہ آتا۔ اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بلا دیا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد میں پہنچا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز میں بات کرنے کا حکم منسوخ ہو گیا، پہلے بات کرنا جائز تھا، صحابہ باتیں کرتے تھے، چلتے بھی تھے۔ آیت اتر گئی وقوموا للہ قانتین، خاموش کرے رہو، اب باتیں نہیں۔ فرمایا مجھے نہیں پتا تھا، میں مسجد میں پہنچا، میں نے اپنے پڑوس کے ساتھی کو پوچھا کہ کتنی رکعت ہوئی، تو انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا، مطلب یہ ہے کہ باتیں نہ کر۔ تو میں نے ان سے یوں کہا ثقلت کا امک، تیری ماں تجھ کو روئے، میں تجھے نماز پوچھ رہا ہوں اور تو مجھے گھور کر دیکھ رہا۔ انہوں نے اور گھور کر مجھے دیکھا، میں نے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کلم، کس نے بات کی؟ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے بات کی۔
فرمایا مجھے اپنے قریب بلایا، لا ضربنی ولا شتمنی، مجھے مارا بھی نہیں، مجھے برا بھلا بھی نہیں کہا، مجھے سینے سے لگا کر فرمایا کہ اللہ نے بات کو نماز میں ممنوع کر دیا ہے۔ کس انداز سے حضرت تعلیم دے رہے ہیں؟ اسی لیے آپ نے فرمایا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، آسانیاں کرو، سختیاں نہ کرو، بشارتیں سناؤ، امت کو عذاب سنا سنا کر نفرت میں نہ ڈال دو۔ روایتوں میں ایسی باتیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرضہ لیا تھا۔ کتاب المغازی بخاری شریف کی روایت ہے، وہ آیا، حضرت کو بہت برا بلا کہا، حتیٰ کہ اس نے گالیاں تک دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم اس کی پٹائی کریں، ہم اس کو ماریں؟ حضرت نے فرمایا نہیں، اس کا حق مجھ پر باقی ہے، اس لیے اس کو بولنے کا اور گالی دینے کا بھی حق ہے۔ ان لصاحب الحق مقال، حق والے کو بولنے کا حق ہے، اس کا حق میرے پاس باقی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کسی سے قرضہ لیا اور وہ غریب جب ہم سے مانگتا ہے تو وہ تو کیا ہمیں گالی دے گا، اوپر سے ہم اس کو گالی دیتے ہیں، ہم اس کو برا بلا کہتے ہیں، ہم اس کو طعنہ تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لصاحب الحق مقال، حق والے کو بولنے کا حق ہے، بولنے دیجئے اس کو، اس لیے کہ اس کا پیسہ میرے پاس باقی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخ کی روایت ہے، کچھ عورتیں قید ہو کر کے آ گئی، اس میں وہ ایک بچی تھی جس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ قیدی عورتیں ہیں، ان کے کپڑوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوا ہے۔ حضرت نے اپنی عفت اور عصمت والی چادر، تقدس معاب چادر اتاری اور فرمایا اس کے سر پر ڈال دو۔ تو صحابہ چیخ پڑے یا رسول اللہ یہ تقدس معاب چادر یہ کفر والے سر پر جائے گی، جو کفر والی عورت ہے اس کے سر پر آپ کی تقدس معاب۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کو کھلا سر رہنا پسند نہیں کرتا تو میری امت کی بیٹی کو بھی کھلا سر رہنا پسند نہیں کرتا۔ حقیقت حال یہ ہے، اس کا انجام کیا ہوا؟ حضرت نے جب یہ جملہ فرمایا اور اپنی تقدس معاب چادر اس کے سر پر ڈالی تو کیا انجام ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ پھر اللہ کے حبیب نے اسے یہ کہا کہ جاؤ، تمہارا باپ تو بڑا سکی تھا، تم حاتم تائی کی بیٹی ہو نا، حاتم تائی عرب کا مشہور سخاوت والا تھا، میں تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے تمہیں معاف کرتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، یعنی تمہیں قیدی نہیں بناتا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ یہ میری سہیلیاں ساتھ میں قید ہو کر آئی ہے، میں اکیلی نہیں جاؤں گی، ان کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرے باپ کی طرح تو بھی سخی معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا جا، میں تجھ کو تیرے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کرتا ہوں اور ان سہیلیوں کو تیری وجہ سے آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ بچی یوں کہہ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اخلاق، کیا کہہ رہی ہے وہ بچی؟ اس بچی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ کے حبیب دنیا کے قید خانے سے نجات دلا دی، آخرت کی جہنم سے بھی نجات دلا دیجیے، یعنی ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ایک عظیم سیرت ہے۔ میں نے اور آپ نے میرے نبی کو صرف نماز میں دیکھا، میں نے اور آپ نے میرے نبی کو صرف روزوں میں دیکھا، میں نے اور آپ نے میرے نبی کو صرف یہ سخاوت کرتے دیکھا، اور میں نے اور آپ نے میرے نبی کو صرف حج کے ایام میں طواف کرتے ہوئے اور مینا عرفات اور مزدلفہ جاتے ہوئے دیکھا، اور اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے جس کو ہم نے بھلا دیا۔ انہی اخلاق کی بنیاد پر دین پھیلا ہے۔ ایک یہودی بچہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہودی بچہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں روزانہ خدمت کرنے آتا تھا۔ آپ خدمت لوگے؟ غیر مسلم بچوں سے خدمت لوگے؟ آپ نکال دیں گے ہم تو۔ وہ خدمت کرنے آتا تھا، حضرت کو وضو کراتا تھا، حضرت کو پانی پلاتا تھا، بیمار ہو گیا، حضرت اس کی عیادت کے لیے گئے، اللہ اکبر، اس کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن ہمیں پانی پلانے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ اخلاق اس طرح، ایمان اس طرح نہیں پھیلتا ہے۔ میری نماز دیکھنے کوئی نہیں آئے گا مسجد میں کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں،
میرے روزے دیکھنے کوئی نہیں آئے گا. اسلام اور ایمان پھیلتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے سے. لوگوں کے دلوں میں اگر آپ کو آپ کی عظمت اور اسلام اور ایمان کی عظمت بٹھانا ہے تو اچھے اخلاق سے پیش آئے. وہ بچہ بیمار ہوا، حضرت اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کے مکان گئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا. حضرت کو کچھ احساس ہوا کہ یہ بچہ اب جیے گا نہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا میرا کلمہ پڑھے گا. اس کو کہہ رہے بیٹے میرا کلمہ پڑھے گا. تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. یہود تو جانتے ہی تھے کہ یہ سچا نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں ویسے وہ نبی کو پہچانتے تھے. ان کی کتابوں میں یہ مسئلے صاف لکھے ہوئے تھے. بہت لمبی داستان ہے بنو قریظہ کی. کسی موقع پر اس روایت کو میں عرض کروں گا. یہ بنو قریظہ یہودی تھے. اس کا سردار جو کعب ہے اس نے خیبر کے سردار حوی ابن اخطب کو یوں کہا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم سب کی ماں ہے ام المؤمنین، ان کے والد ہے حوی ابن اخطب. یہ کعب نے حوی کو یوں کہا تھا، ارے حوی ہم کیوں دشمنی کریں اس محمد سے؟ ہماری کتابوں سے جو نشانیاں ملی ہے وہ یہی محمد الرسول اللہ میں موجود ہے. یہ جانتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کا عناد، ان کا بغض، ان کا حسد، یہ ان کو ایمان نہیں لانے دیتا تھا. تو وہ بیٹا اپنے باپ کو دیکھنے لگا. تو باپ نے کہا ارے مجھے نہ دیکھ، ابو القاسم جو کہہ رہا ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر لے، وہ قبول کر لے، یقیناً یہ سچا مذہب ہے. اس بچے نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ روانہ ہوا. اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں ایک کیسٹ سنتے ہوئے آ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجلس میں، اور یہ تو روایتوں میں ہے کہ اللہ کے حبیب کبھی مجلس میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. بے ادبی کی بیٹھک اللہ کے نبی کبھی نہیں بیٹھتے تھے کہ پاؤں پھیلا کر بیٹھتے. ہاں کوئی معذوری ہو، کوئی مجبوری ہو، پاؤں میں تکلیف ہے تو یہ مسئلہ ایک علیحدہ ہے کہ مثلا آپ آلتی پالتی مار کر پناتی وار کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں یا اور کوئی بیٹھک نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں ضعیفی، بیماری، علالت یا اور کوئی مسئلے کی بنیاد پر اگر آپ نے پاؤں پھیلا دیا، ورنہ میرے آقا یہ کبھی بھی مجلس میں سب کے سامنے پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے. فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بلاتا تھا تو چاہے وہ پیچھے بیٹھا ہو تو حضرت نبی علیہ السلام یوں کر کے پیچھے جواب نہیں دیتے تھے، حضرت پورے مڑ کر کے جواب دیتے تھے. اگر پیچھے ادھر سے کسی نے بلایا حضرت ادھر مڑ جاتے، اگر ادھر کسی نے بلایا حضرت ادھر مڑ جاتے. جب حضرت کسی کو بلاتے تھے تو یوں انگلی سے اشارہ کر کے نہیں بلاتے تھے، یہ تکبرانہ اشارہ ہے. حضرت یوں پورا ہاتھ کر کے بلاتے تھے، یہ تواضعانہ اشارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق تھے جو صحابہ کے دلوں میں جم گئے تھے. سیرت کے عنوان پر جلسے تو ہم بہت کر لیتے ہیں، بڑے شاندار لمبے چوڑے جلسے، لیکن سیرت سے ہم نے لیا کیا میرے نبی کی سیرت صرف ربیع الاول کے 12 دن کے لیے آئی؟ اس کے بعد سیرت بھول بھلائی جائے گی؟ حضور کی سیرت تو ہمیشہ ہمیش کی ہے. ہر پہلو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمیں کچھ نہ کچھ بتا رہی ہے. ابھی ایک روایت آئے گی، اللہ کے حبیب نے فرمایا خیرکم لأہلی. زندگی کا یہ باب بھلا دیا گیا، تم میں بہتر وہ ہے، تم میں بہتر وہ ہے. کون بہتر؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو. ایک روایت میں ہے جو اچھے اخلاق اپنائے، اچھے اخلاق، جس کے اخلاق بڑے اونچے ہو اور اس کے ساتھ اپنے بیوی کے حقوق پورے کرے. فرمایا اس کا مکان جنت میں میرے قریب رہے گا. تو اچھے اخلاق میں بیوی کے حقوق آ گئے تھے یا نہیں؟ بیوی کے حقوق بھی تو آ گئے تھے. پھر اس کو علیحدہ کیوں بیان کیا؟ محدثین فرماتے اس لیے بیان کیا کہ بعض لوگ باہر
بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں لیکن گھر میں بیوی پر ظلم کرتے ہیں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق بھی ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ ہو. فرمایا اس کا مکان قیامت میں میرے مکان کے قریب رہے گا. اب ایک روایت میں جو تم میں سے اچھے اخلاق کو اپنائے گا وہ میرے جنت میں بالکل اقرب ہوگا, میری مجلس سے قریب اس کو رکھا جائے گا, اور جو بد اخلاق ہوگا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے گا. کتنے اخلاق کے باب, کاروبار کے باب میں چلے جائیں. کاروبار میں گالی گلوچ سے بے کرنا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول گرامی تو یہ تھا کہ بے تکلف بھی گالی گلوچ نہیں ہوتا تھا اور بلا تکلف بھی نہیں ہوتا تھا, یعنی جان بوجھ کر بھی نہیں. اور ویسے ہی مذاقاً بعض لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں, مذاق میں اچھا لگانے کے لیے. بعض لوگ اس لیے گالی بولتے ہیں کہ لوگوں کو ہنسائیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی کی مذاق نہیں اڑاتے تھے. مذاق اور مزاح میں فرق ہے. مزاح کا معنی ہوتا ہے دل لگی, اور دل لگی میں سچی بات, لیکن ہنسنے کا پہلو ہے اس میں. جیسے روایتیں بھری پڑی ہے, ایک صحابی آئے, فرمایا یا رسول اللہ سواری کے لیے اونٹنی دیجیے, بیت المال سے ایک اونٹنی مجھے دے دیجیے. حضرت نے فرمایا اونٹنی کا بچہ دوں گا. وہ مانگ رہے ہیں اونٹنی سواری کے لیے, حضرت فرما رہے ہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت بچہ سواری کے کام میں نہیں آتا ہے, میں بچے کو لے کر کیا کروں گا. فرمایا اونٹنی کتنی ہی بڑی ہو جائے اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوتا ہے. اونٹنی ہی دینے والے تھے, لیکن ماں کے مقابلے میں تو وہ بچہ ہی ہوگا. آپ اتنے بڑے ہو گئے لیکن ماں کے تو بیٹے ہی ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں نبی اکرم, یہاں مزاح ہے, دل لگی ہے. حضرات صحابہ اپنے دور جاہلیت کے واقعات کو یاد فرماتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان واقعات کو سن رہے. بخاری شریف کتاب المغازی میں ایک واقعہ ہے. ایک بچی فرماتی ہے کہ میرا نکاح ہوا, اور میرے نکاح کے دوسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان تشریف لائے. اور یہ بچی جس کو نقل کر رہی ہے وہ اس چارپائی پر اس بچی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کو بیان کرتے ہوئے وہ بچی جس کا نکاح ہوا وہ یوں کہہ رہی ہے کہ میرے نکاح کے دوسرے دن حضور میرے مکان پر تشریف لائے اور اس طرح پر بیٹھے میری چارپائی پر جیسے تم بیٹھی ہوئی ہو یہاں. میری چارپائی پر مطلب حضرت چارپائی پر بیٹھے. وہ بچیاں اور طرف ہو گئے ہو. فرمایا چھوٹی چھوٹی بچیاں میرے پاس کچھ اشعار گا رہی تھی. وہ اشعار کیا تھے؟ غزوہ بدر کے کارنامے اور غزوہ احد کے کارنامے جو ان کے باپ دادا نے دین کی اشاعت اور ایمان کے لیے جو کیے تھے اس کو اشعار میں بول رہی تھی. فرمایا جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ان بچیوں نے اپنا گانا تھوڑا سا بدل دیا, اور گانا بدل کر یوں کہا, ایک نیا شعر پڑھا انہوں نے, ان بچیوں نے, وفینا نبی یعلم ما فی غد, ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو آئندہ کل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. وفینا نبی, ہم میں ایک ایسا نبی ہے یعلم ما فی غد, جو آئندہ کل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولی ہکذا, ایسا نہ کہو, ایسا نہ کہو. جو تم پہلے گا رہی تھی نا, جو تم پہلے اشعار گا رہی تھی بدر اور احد کے کارنامے, اسی کو تم بولتی رہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عالم الغیب نہ بناؤ. وفینا نبی یعلم ما فی غد, اس طرح کی باتیں نہ کرو. حضرت نبی علیہ السلام نے کس پیار سے ان بچیوں کو کہا ہوگا. ہم صرف روایت نقل کرتے ہیں لیکن نبی کا وہ پیار کہاں سے لائیں گے.
جن پیار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کو سمجھایا ہوگا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اخلاق کا ایک بہت بڑا باب. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت طے ہوا، خطبہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کر رہی ہے کہ میرا عنقریب نکاح ہونے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تیرے شوہر کو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر پھوڑے نکل آئے اور وہ پک جائیں اور اس میں سے پیپ نکلے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کر اپنے شوہر کے پھوڑوں کو صاف کرے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت ایک اخلاق کا باب بیان کر رہے ہیں امت کو. ان اخلاق کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے زندگی میں محبت ہوگی، زندگی میں پیار. آج لوگوں کے ساتھ ہماری یہ مسائل اور الجھنا اور جھگڑے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اخلاق کا باب ہم نے بھلا دیا، بہت بڑا باب ہم نے بھلا دیا. حضرت الامام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں یہ سن لیا کہ امام ابو حنیفہ اپنی رائے سے فقہ بیان کرتے ہیں، اپنے عقل سے عقلی گھوڑے چلاتے ہیں، قرآن اور حدیث سے دلائل نہیں ہے ان کے پاس. یہ نقل کرنے والے جو بیچ میں ہوتے ہیں نا، یہ کیا سے کیا نقل کر دیتے ہیں. اس لیے ناقلین سے اللہ کی پناہ. یہ جو باتیں نقل کرتے ہیں نا اس سے اللہ کی پناہ. اتنی سی بات ہوتی ہے مرچ مسالہ لگا کر اتنی بڑی کر دیتے ہیں. کسی نقل کرنے والے نے امام اوزاعی کو یہ بتایا کہ ابو حنیفہ تو صرف عقل ہی سے مسئلے بیان کرتا ہے، قرآن حدیث کچھ نہیں. کسی موقع پر امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لے گئے. خادم جو تھا وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے معتقد تھا، امام اوزاعی کا خادم. اس نے کہا حضرت جب کوفہ آئے ہیں تو ذرا نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کی مجلس میں بھی ہم بیٹھ جائیں، وہاں مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے اور بحثیں ہوتی ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ ابو حنیفہ عقل سے مسئلے نکالتے ہیں یا پھر قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالتا ہے. گئے وہاں، امام اوزاعی کی تواضع تھی، اتنا بڑا آدمی وہاں گیا. اب جو مجلس شروع ہوئی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت صدر کے بیٹھے ہوئے اور آپ کے سارے شاگرد ابو یوسف محمد حسن بن زیاد اور فلاں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مسئلہ رکھا گیا اور اس مسئلے پر بحث ہو رہی ہے اور ہر ایک اپنے دلائل کو اس پر پیش کرتا جا رہا ہے. حضرت الامام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت صدر اس پر اب کلام کر رہے ہیں اور اس پر قرآن سے بھی قرآن سے بھی دلیل لا رہے اور حدیث سے بھی دلیل لا رہے. اور فرمایا اس مسئلے پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا اور عبداللہ ابن مسعود سے علقمہ نے یوں نقل کیا اور علقمہ سے ابراہیم نخعی نے یوں نقل کیا اور ابراہیم نخعی سے حماد نے یوں نقل کیا اور حماد سے میں یوں نقل کر رہا ہوں. پوری سند حدیث کی پیش کر کے بیان فرمائی، قرآن اور حدیث سے دلائل پر اس مسئلے کو ثابت فرمایا. مجلس ختم ہوئی، امام اوزاعی دور پڑے، ابو حنیفہ کو معانقہ کیا اور فرمایا پہلے تو مجھے معاف کر دیجئے. تو فرمایا حضرت کس بنیاد پر میں معاف، بنیاد کیا ہے؟ میری تو سعادت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت آج میرے وہاں آ گئی، میرے لیے بہت بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، بہت اچھا موقع ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. معافی کس بات کی؟ فرمایا کسی نے مجھ کو یوں کہہ دیا تھا کہ تم عقل سے مسئلے مستنبط کرتے ہو، قرآن اور حدیث تم پیش نہیں کرتے ہو، تو میں نے تمہارے بعد میں ایک دو بات کہہ دی تھی، میں اس پر معافی چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ کی ذہانت یہاں بھی دیکھیے. فرمایا حضرت مسافہ فرمائیے. مسافہ کیا اور مسافے کے بعد ہاتھ چھوڑا اور فرمایا حضرت آپ ہی نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن جب مسافہ کرتے ہیں اور ہاتھ علیحدہ ہونے سے پہلے اللہ ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. جاؤ میرے بھی گناہ صاف، آپ کے بھی صاف. یہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ راستے میں کسی نے تھپڑ مار دیا،
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، علامہ سیوطی نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمٰن نے فرمایا میں تجھے مار سکتا ہوں، مجھ میں قوت ہے، لیکن میں نہیں ماروں گا۔ فرمایا میں شرطا اور پولیس کو بلا کر تجھے پکڑوا سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا ایسا۔ میں تیرے خلاف FIR درج کروا سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ میں تیرے خلاف بادشاہ وقت کو شکایت کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا۔ میں تیرے خلاف رات کے آخری پہر میں اٹھ کر بد دعا کر سکتا ہوں، نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مظلوم ہوں، تو ظالم ہے، اور مظلوم کی بد دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ میں تیرے خلاف دعا کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا بد دعا کرنا تو بہت دور کی بات، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے میری مغفرت کر دی اور مجھے معاف کر دیا تو میں تجھے تلاش کروں گا، اور تجھے تلاش کر کے تیری سفارش کر کے میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بلا دیا۔ ہم صرف بدلہ لینا جانتے ہیں، ہم صرف گالی دینا جانتے ہیں، ہم صرف کسی کے دل کو دکھانا جانتے ہیں، ہم کسی کو ستانا جانتے ہیں، لیکن پتھر برسانے والے پر دعاؤں کا پھول برسانا ہم نہیں جانتے۔ ہم بدلہ لینا جانتے ہیں، لیکن ہم معاف کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا اسلام جب اپنوں کے اندر قبول نہیں ہوا تو پرائے کہاں قبول کریں گے؟ ہمارے اپنے ہی نہیں قبول کر رہے، اس لیے کہ خود مسلمان کے خلاف ہے۔ جب اپنے قبول نہیں کر رہے ہمارے اسلام کو، تو پھر پرایا کہاں میرے اسلام کو قبول کرے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سیرت اخلاق کے باب میں، صحابہ کرام کی ایک پوری زندگی اخلاق کے باب میں نے اس سے پہلے بھی غالباً کسی موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک واقعہ سنایا تھا، پھر میں اخلاق کے باب میں اس کو دوبارہ تازہ کر دوں کہ صدیق اکبر جب خلیفہ بنے ہیں اور اس خلافت کے موقع پر حضرت نے ہر بستی کے بڑے لوگوں کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو مجھ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے، اور میں اس ذمہ داری کی وجہ سے ہر بستی میں نہیں آ سکتا ہوں، کم سے کم تم لوگ اپنی اپنی بستی کے غریب، یتیم اور بیوہ ان لوگوں کے نام اپنی اپنی بستی کے تم جانتے ہو، تم لکھ لو۔ سب کے نام کا ایک دفتر تیار کیا گیا، اور پھر حضرت صدیق نے یہ بھی فرمایا کہ اب اس کے سامنے ان کی خدمت کون کرے گا وہ بھی لکھ لو، تاکہ میرے اوپر سے تھوڑا سا کام ہلکا ہو جائے۔ بھائی آپ کی بستی میں اگر آپ کے 10 آدمی مل کر یہ یتیم اور بیوہ کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو میرے ذمہ سے اتنا کام ہلکا ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا تھوڑا سا کام تقسیم کر لیجئے۔ اب وہ دفتر میں سب بیواؤں کے نام، یتیموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے ہر ایک اپنی اپنی بستی کے بیوہ اور یتیم کے سامنے اپنے نام لکھتے جا رہے ہیں کہ اس بیوہ کی خدمت میں کر دوں گا، اس یتیم کی ضرورت میں پوری کر دوں گا، سب کے نام لکھے۔ مدینے کی ایک عورت جس کے سامنے کسی کا نام نہیں تھا، اور نہ صدیق اکبر نے کسی کو متنبع کیا کہ اس عورت کی خدمت کون کرے گا، وہ نام کے سامنے کسی کا نام نہیں۔ حضرت عمر نے ذرا سا دفتر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد حضرت عمر ساتھ رہتے تھے، ہر وقت ساتھ حضرت عمر رہتے تھے۔ دفتر اٹھایا، فرمایا یہاں کسی کا نام نہیں ہے اس بیوہ کے سامنے۔ حضرت عمر نے چپکے سے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میں کروں گا۔ اور صبح کو فجر کی نماز کے بعد تشریف لے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیوہ کے گھر پہ۔ وہ عورت نابینا تھی، بیوہ تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ امی کوئی کام کر دوں گھر میں، برتن وغیرہ ہو تو صاف کر دوں۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بولنا آسان ہے۔ آج ہم 2-5 پیسے کے ذرا سا کہیں کا سبیہ بن جاتے ہیں، جس پر کوئی عہدہ بھی نہیں ہوتا، اس پر ہمارا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تھیلی نہیں اٹھا سکتے، وہ بھی دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کہ اس کو لے چلو۔ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے ہو کر گھر کے برتن صاف کرنے جا رہے ہیں۔ تو عورت نے جواب دیا، بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ سب کام کر گیا۔ اب حضرت عمر فجر سے پہلے گئے، پھر وہی بات، کام کر دوں؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، سب کام کر گیا۔
فرمایا اور کوئی جلدی آ رہا ہے؟ تہجد کے موقع پر حضرت عمر تشریف لے گئے. پھر کہا امی کوئی کام؟ فرمایا بیٹے تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، سب کام کر گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ اتنا جلدی کوئی آ رہا ہے رات میں؟ آج عشاء کے بعد میں سوؤں گا نہیں، رات میں چھپ کر دیکھتا رہوں گا. رات کا ایک وقت عشاء کے بعد گزر گیا، اندھیرا تھا، لائٹوں کا کوئی زمانہ نہیں، اندھیرا تھا، اور کوئی صاحب آ رہے اور چپ کے پاؤں دبائے، حتیٰ کہ چپل کی آہت بھی نہیں آ رہی ہے، چپل کی آہت بھی نہیں، چپل کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے، چلتے جا رہے. حضرت عمر نے کہا یہی کوئی آدمی آ رہا ہے، یہ پکڑنا چاہیے کہ کون ہے جو اتنی خدمت کے لیے آ رہا ہے. جو دوڑے اور قریب ہوئے تو دیکھا امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لپٹ پڑے، رونے لگے. فرمایا حضرت میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، میں کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں. فرمایا حضرت یہ چپل آپ نے ہاتھ میں پکڑے ہیں. فرمایا میرے چپل کی آہت سے کسی کی نیند خراب نہ ہو. کیا اخلاق ہے، ہمیں کیا اخلاق دیے گئے. آج ہم اپنے گھروں میں وہ کام کرتے ہیں کہ میرے پڑوسی کو نیند نہیں آ رہی ہے، وہ میری وجہ سے پریشان ہے، اس کو میری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. جب حضرت عمر زور سے بولنے لگے تو صدیق نے فرمایا عمر آہستہ بولو، لوگ سوئے ہوئے ہیں، لوگوں کی نیند خراب ہوگی، لوگوں کی اونگ میں خلل پڑے گا، عمر آہستہ بولو. یہ تو چلیے یہ تو وہ دور ہے کہ نظر نبوت ان لوگوں پر پڑی تھی. میں تو ابھی قریب زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ولی اللہ آپ کے راندیر کے قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ. ارے کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو. میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ یہیں تشریف لائے تھے اور انتقال ہو گیا. حضرات اکابر کا متفقہ فیصلہ ہے ان کے بعد میں کہ وہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے، جو یہی مدفون ہے. میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے ایک عجیب بات. فرمایا کہ وہ جب عشاء کی نماز کے لیے جب چلتے تھے تو ایک مکان سے قریب سے جب گزرتے تھے تو اپنے چپل کو اس مکان کے قریب پہنچ کر نکال دیتے تھے اور اس مکان کے قریب کھلے پاؤں چلتے تھے. مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بار بار حضرت کو پوچھتے رہے حضرت اسی مکان پر آپ چپل نکال کر کیوں چلتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے اپنے چپل کو پہن لیتے ہیں. فرمایا میرا راز ہے، میرا راز ہے. بہت اصرار کے بعد حضرت نے بتایا. فرمایا یہ جس مکان پر میں چپل نکالتا ہوں یہ مکان ایک فاحشہ اور بدکار عورت کا ہے. اس کی جوانی بدکاری میں گزری، اس کی آمدنی کا ذریعہ یہی تھا، اسی سے وہ کماتی تھی اور اس کی زندگی گزرتی تھی. اب اس کی عمر بری ہو گئی، لوگ جاتے نہیں ہیں. اب عمر کے بری ہو جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی ختم ہو گئی، لوگ اب اس کے پاس نہیں جاتے. میں جب رات کے اندھیرے میں چپل پہن کر چلوں گا، میرے چپل کی آواز جب وہ سنے گی تو یوں سمجھے گی کہ شاید کوئی میری طرف آ رہا ہے، حالانکہ میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اس کے پاس نہیں جانے والا ہوں. تو کچھ دیر وہ انتظار کرے گی اور جب کوئی نظر نہیں آئے گا تو اس کی امیدیں ٹوٹ جائے گی. میں اللہ کی بندی کو امید توڑ کر اتنی بھی تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے میں چپل نکال لیتا ہوں. اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. کیا کچھ ہمارے لیے راستے بتا گئے، کیا کچھ راستے بتا گئے. کیسے سنتوں پر وہ عمل کر گئے، کیسے حدیثوں پر وہ عمل کر گئے، کیسے نبی کے اخلاق پر وہ عمل کر گئے. میرے بھائیوں اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے جو ہم نے بلا دیا. معاملات میں، کاروبار میں، تجارتوں میں، لین دین میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے اقارب کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بہت بڑا باب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. اس حسن اخلاق کے باب کو ہم نے بلا دیا. امام نووی رحمت اللہ علیہ ہمیں انہی اچھے اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ لوگوں بدتمیزی چھوڑ دو، بد اخلاقی چھوڑ دو، اچھے اخلاق پہ آ جاؤ. تمہارے اچھے اخلاق تمہارے دین کی اشاعت اور تمہارے ایمان کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے گا. لوگوں کے دلوں میں تمہارے ایمان کی اور تمہارے دین کی عظمت پیدا ہو جائے گی. ہزاروں واقعات ایسے ہیں، ہزاروں واقعات اس امت کے اندر، ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جب اچھے اخلاق سے ملے ہیں تو ان کو ایمان. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ
دیوبند کے اسٹیشن پر کھڑے تھے، ٹرین آئی، حضرت کہیں جا رہے تھے، ٹرین سے ایک سکھ جو اچھا خاصا موٹا اور خوبصورت چہرہ اور جو امامہ ان کا باندھا جاتا ہے، جو پگڑی لپیٹی جاتی ہے، وہ پگڑی اس نے باندھی تھی اور بڑا خوبصورت اور طبیعت کا موٹا، اس کی پینٹ میں، اس کی پتلون میں، پینٹ میں اس کا پاؤں الجھ گیا اور پاؤں الجھنے کی وجہ سے وہ اترنے جانے لگا تو وہ گرنے کے قریب ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب چونکہ اسی ٹرین میں جانے والے تھے، حضرت کھڑے تھے، حضرت نے یوں اس کو باہوں میں لے لیا، اس کو گرنے نہیں دیا اور یوں اپنے باہوں میں لے لیا۔ اس کے بعد وہ اترا اور شاہ صاحب کو فرمایا کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے گرنے سے بچا لیا۔ حضرت نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، اس کے اچھے خاصے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ اس وقت فرمایا، ارے یہ چہرہ جہنم میں جائے گا، مجھے افسوس ہے۔ اس جملے کا اثر یہ پڑا کہ ریلوے اسٹیشن پر شاہ صاحب کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، اس کا نام محمد حسین رکھا گیا۔ اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہم نے بھلا دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری عظمت نہ رہی، کہاں سے رہے گی جب ہم ہی نے اچھے اخلاق کو امت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ ہم بازاروں میں، ہمیں اپنے مکانوں میں، ہمیں باہر، چاہے میرا کاروبار نہ چلے لیکن اپنے اخلاق کو نہ چھوڑوں۔ میرے اخلاق، کوئی میرے دکان پر خریدار آیا، میں حسن اخلاق سے اس کو ملوں، وہ خریدیں اس کی مرضی، نہ خریدیں اس کی مرضی، وہ چلا جانے دو، لیکن ہم بدتمیزی کی کوئی بات نہ کریں، اس سے بد اخلاقی کی کوئی بات نہ کریں۔ یہ بد اخلاقی کریں گے روزی سے بھی محروم اللہ کر دے گا اور ہمارا دین کا بھی غلط میسج جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کی اشاعت میں اچھے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کو ادا کرنے والے بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بہت اونچے اخلاق کے ساتھ حضرت کو بھیجا گیا۔ اور دوسری آیت میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کیا تھے؟ فرمایا وہ غصے کو پی جانے والے تھے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ میں ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب کسی مسئلے میں ان سے ناراض ہو گئے، بہت ناراض ہوئے۔ اب وہ صحابی معافی مانگ رہے لیکن حضرت راضی نہیں ہو رہے، بہت معافی مانگ رہے، وہ راضی نہیں ہو رہے۔ تو صحابی کی زبان سے جملہ نکلا، اللہ کے حبیب اتنی معافی میں اللہ سے مانگتا وہ بھی راضی ہو جاتا۔ حضرت فوراً رو پڑے اور صحابی سے معانقہ کر کے اپنی گود میں لے لیا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا یہ نبی کی صفت ہے جو امت کو کہا جا رہا ہے غصے کو پینے والے بنو، غصے کو پینے والے بنو۔ اسی لیے آپ دیکھیے غصے میں انسان جس طرح پر چلتا ہے نا، اللہ کے نبی نے اس کا ریورس بتایا ہمیں۔ غصہ، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ سویا ہے تو بیٹھ جاتا ہے نا، سویا ہوا ہے تو غصہ آتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے اور آستین چلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ آوے تو ریورس کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ اور بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اس سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تم غصے کی طرف جو جا رہے تھے اس سے الٹی سمت میں واپس آ جاؤ۔ فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب کو کیا غصہ نہیں آتا تھا؟ غصہ آتا تھا لیکن آپ معاف فرما دیتے تھے، آپ درگزر کر دیا کرتے تھے۔ کتنے واقعات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیسے کیسے آپ نے معاف کر دیا۔ یہ آپ کے اچھے اخلاق پر دلالت کر رہا ہے۔ فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس فرماتے ہیں احسن الناس خلقا، سب میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ فرمایا ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے نبی کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ میں نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی کی ہتھیلیاں اتنی نرم تھی کہ میں نے کوئی ریشم بھی اتنا نرم نہیں دیکھا۔ آگے فرماتے ہیں ولا شممت رائحۃ قط اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کے بدن مبارک سے جو خوشبو آتی تھی، فرمایا دنیا کی مجھے ایسی کوئی خوشبو محسوس نہ ہوئی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی خوشبو، بلکہ خوشبو کو فخر ہے کہ نبی کے بدن سے لگ گئی ہے۔ وہ نبی کو فخر نہیں، خوشبو کو فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت ہو۔ آگے فرماتے ہیں
وَلَقَدْ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال خدمت کی. فرمایا فما قال لی قط اف، مجھے کبھی یہ نہیں کہا اے نالائق، اف کا ترجمہ اے نالائق، کبھی مجھے ایسا نہیں کہا. فرمایا اگر میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، 10 سال کی خدمت میں تو حضرت کی خدمت میں آئے. فرمایا بچے ہوتے ہیں، کچھ کام سے بھیجو، راستے میں کھیلنے لگ جاتے ہیں. یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستے میں دوست مل گئے، کھیلنے لگ گئے. فرمایا میں کبھی کبھی کھیلنے لگ جاتا تھا اور کام میں دیری ہو جاتی تھی. حضرت نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کیوں دیر کی تم نے. اور فرمایا کبھی میں نے کام الٹا کر دیا، کبھی مجھے حضرت نے یوں نہیں کہا کہ تم نے الٹا کیوں کر دیا. یعنی اس وقت کچھ نہیں کہتے تھے، بعد میں بلا کر سمجھاتے تھے تم نے ایسا کیا. اسی لیے اللہ کے حبیب نے تربیت اولاد پر بھی فرمایا ہر وقت دانت دپت، ہر وقت مارتے رہنا، ہر وقت آنکھیں نکالتے رہنا. بچہ جب گھر میں آئے خائف اور خوف زدہ ہو کر گھر میں آئے، وہ پریشان ہو کر کے آئے، ابھی مجھے کچھ کہہ دیں گے، ابھی مجھے کچھ کہہ دیں گے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تربیت ایسے نہیں ہوگی. اکرموا اولادکم، تمہاری اولادوں کا بھی اکرام کرو، سب کے سامنے دانت دبت کر اس کو ذلیل نہ کرو، ورنہ وہ ضد پر آ جائے گا، پھر تمہاری بات نہیں مانے گا. تربیت اولاد پر بھی اللہ کے حبیب نے ایک راستہ بتایا. اپنی اولاد کی تربیت تم کیسے کرو گی؟ ہر وقت دانت دبت، لکڑی بتانا، غصے ہوتے رہنا، اور ہر وقت برا بلا کے پھر کہتے ہیں میرا بچہ بات نہیں مانتا. ارے اس کو ضدی تو ہم ہی نے بنایا، ہم ہی نے اس کو ضدی بنایا. ہم محبت سے، ہم پیار سے. اسی لیے سائیکولوجسٹ والوں نے لکھا ہے، نفسیات والوں نے لکھا ہے، ایک عجیب بات لکھی. فرمایا اپنے بچوں کے سامنے دوسروں کی تعریف کر کے اس کی برائی نہ کرو، ورنہ یہ بچہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. کیسے؟ ہم یوں کہتے ہیں نالائق دیکھ، یہ بچہ دیکھ کیسا اچھا، اور تو دیکھ کمینہ. جب بار بار ہم کہتے رہیں گے تو وہ یہ کہے گا میں گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جاؤ اسی کو اپنا بچہ بنا لو. یہ ضد پر آئے گا مسئلہ، وہ بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا. تربیت اولاد کا مسئلہ یہ ہے، بہت پیارا مسئلہ. تربیت اولاد کا مسئلہ یہ ہے جب کوئی بات پیش آئے تو ذرا سی بات کہہ کر تم خاموش ہو جاؤ، اس وقت غصے نہ ہو، بعد میں محبت سے بٹھا کر کے اس کو اس طرح پر کہو کہ دوسروں کی تعریف کر کے اس کو نہ کہو، بلکہ اس کو کہو بیٹے تجھ میں یہ اچھی صلاحیت ہے، ارے تو کیا سے کیا بن سکتا ہے، کیا سے کیا بن سکتا ہے، تیری صلاحیت تو بڑی اونچی ہے، تجھے کیا ہو گیا کہ تو. اگر تعریفی کلمات کہہ کر کے کہیں گے آج نہیں تو کل وہ باپ کا گرویدہ ہو کر ضرور نیک اور صالح بن جائے گا. یہ وہ آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد کے باب میں بتائے ہیں. ہم نہ تربیت اولاد کا طریقہ بھی جانتے نہیں، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے اسی کا طریقہ ہمیں نہیں معلوم ہے. فرمایا مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے کیوں یہ کام نہیں کیا، اور کبھی مجھے یہ بھی نہیں کہا کہ تو نے اس کام کو کیوں بگاڑ دیا. فوراً نہیں کہتے تھے اللہ کے ابھی. بعد میں جب قریب ہوتا تھا کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بلا کر پھر سمجھاتے تھے. دوسری روایت میں فرمایا عن صاحب ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال احدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا فرده علی. حضرت اصل میں جا رہے تھے عمرے کا احرام باندھ کر، اور احرام کی حالت میں زندہ شکار کرنا بھی جائز نہیں اور کوئی شکار کر کے لائیں تو اس کا ہدیہ بھی جائز نہیں، احرام کی حالت میں ممنوع ہے. حضرت صحابی ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی روایتین ایک نیل گائے اور فی روایتین ہرن شکار کیا اور حضرت کی خدمت میں لے کر آئے. حضرت نے ان کو واپس کر دیا. واپس کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میں احرام میں ہوں، میرے لیے شکار کرنا بھی جائز نہیں اور شکاری جانور کو لینا بھی جائز نہیں. تو حضرت صحابی ابن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تھوڑی ناراضگی ہوئی کہ حضرت نے میرا ہدیہ واپس کر دیا، میرا ہدیہ نہیں لیا. حضرت فوراً سمجھ گئے کہ ان کو ناراضگی ہوئی، میں نے ان کا ہدیہ واپس کیا تھا. تو حضرت نے فوراً فرمایا دیکھو تمہارے ہدیے میں کوئی خرابی نہیں ہے. فرمایا انا لم تردہ علیک الا انا حرم، میں تمہارے ہدیے کو واپس نہ کرتا لیکن میں احرام میں ہوں. احرام کی وجہ سے میں نے تمہارے اخلاق یہ ہے کہ کسی کا دل ناراض نہیں کرنا چاہیے.
جب ان کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تو حضرت نے وضاحت کر دی. اس روایت سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ کوئی ہدیہ لے کر آئے اور تم کسی وجہ سے اس کو واپس کر رہے ہو تو ذرا اس کو بتا دو تاکہ اس کے دل کو برا نہ لگے، ورنہ وہ یہ سمجھے گا کہ کیا یہ حرام کا مال ہے میرا، کہ نہیں لے رہے ہیں میرا ہدیہ. کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. ہمارے مولائی و مرشدی حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے خاص استاد ہیں. میں میری بستی لوارا میں جب حضرت کو لے گیا، حضرت کا بیان تھا، تو ہمارے گاؤں کے میرے رشتہ دار ہی تھے، انہوں نے حضرت کو ایک جوڑی کپڑا پیش کیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جزاک اللہ، مجھے نہیں چاہیے. تو وہ بیچارے ناراض ہو گئے اور مجھے گجراتی میں کہنے لگے کہ حضرت کو کہو نا کہ میرے حلال کا ہے، میں تو کھیتی کرنے والا ہوں اور یہ میرے بھائی نے بھیجا ہے کینیڈا سے جو آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں. تو وہ گجراتی میں کہہ رہے تھے، تو حضرت نے مجھے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کھیتی کرتا ہوں، میرا حلال کا پیسہ ہے اور یہ میرے بھائی نے بھیجا ہے کینیڈا سے. وہ فرمایا میں حرام سمجھ کر واپس نہیں کر رہا. فرمایا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ہے، فرمایا ان کا طریق یہ تھا کہ جو پہلی مرتبہ ملتا تھا اور ان سے زیادہ جان پہچان نہ ہو تو ہمارے اکابر ان کا ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے. اس وجہ سے میں تمہارا ہدیہ نہیں دے رہا ہوں. فرمایا بار بار ملتے رہیے، ملاقات کرتے رہیے، ہمارا پہچان ہوگی، تعارف ہو جائے گا، تب ہم آپ کا ہدیہ ضرور لیں گے. تو کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، اس کا خیال رکھا جائے. ہمارے اکابر کے وہاں خاص طور پر اس کا خیال رکھا جاتا ہے. مجھے یاد ہے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ راندیر، اس زمانے میں اشرفیہ کے اندر وائر کی ٹوپیاں لوگ بناتے تھے، بچے جو ہیں وہ وائر کی ٹوپیاں بناتے تھے. تو ایک طالب علم نے وائر کی ٹوپی بنائی، حضرت اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش فرمائی. حضرت نے باوجود کہ حضرت تو نہیں پہنتے تھے، لیکن حضرت نے اس بچے نے، اس طالب علم نے جب حضرت کو ہدیہ کیا تو حضرت عصر کی نماز اس ٹوپی کو پہن کر گئے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں حضرت کو مسجد میں کہ حضرت وائر کی ٹوپی پہن کر کے آئے. حضرت نے پہنی اور نماز کے بعد 2-3 ساتھیوں کو فرمایا کہ میرے ایک عزیز، میرے ایک بچے دورے کے طالب علم نے مجھے ہدیہ کیا، اس کا جی خوش ہو جائے اس لیے میں نے پہن لی، اس کا جی خوش ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے جی کو خوش کرتے، یہ بھی ایک عمل ہے، یہ اخلاق کے باب سے. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے اور سہارنپور کے ہاسپٹل میں داخل ہوئے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے لیے دودھ بنا کر لے کر گیا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ زکریا کیا لے کر آئے؟ فرمایا حضرت دودھ ہے، چونکہ بیمار کے لیے دودھ اچھا ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے پوچھ لیتا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں. بیمار کو پوچھنا چاہیے اس کی طبیعت کس کی ہے. فرمایا تو مجھے پوچھ لیتا کہ میں کیا لاؤں. دودھ میری طبیعت قبول نہیں کرتی، یعنی مجھے وامٹنگ، بعضوں کو دودھ ہضم نہیں ہوتا. فرمایا دودھ میری طبیعت قبول نہیں کرتی، لیکن دوسری طرف میرے نبی کی روایت بھی ہے کہ کوئی دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو واپس نہ کرو. اب میں مجبور ہوں تیرے قبول کرنے پر. حضرت نے اٹھایا برتن، 2 گھونٹ پیے اور فرمایا روایت پر بھی عمل ہو گیا، تیرا جی بھی خوش ہو گیا اور میری طبیعت اس پر پریشان بھی نہیں ہوگی. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب کے طور و طریق کو اپناؤ، اپنی زندگی میں جگہ دو، یہ اچھے اخلاق کو لاؤ. یہ صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا نام دین نہیں ہے، ہم نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے اور باقی سب بھول بھلیا ہم نے کر دیا. اخلاق کا ایک بہت بڑا باب ہے، بہت بڑا باب ہے. اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، جس کی بہن ہو اور بہن کا نکاح ہوا اور بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا محبت سے اور اس کو دعائیں دی اور اس کو روانہ کیا اور باپ کے مال سے اس کی میراث دے دی. فرمایا جو بھائی اپنی بہن سے ان اخلاق سے پیش آئے گا اللہ اس کا مکان جنت میں میری پڑوس میں بنائے گا. اخلاق کا ایک باب ہے. ہم نے صرف نماز روزہ کو، تسبیح گرانے کو اخلاق سمجھ لیا، اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑا باب ہے. اللہ کرے کہ ہم
یہ اخلاق والی زندگی اپنانے والے بنے، ہماری زندگی میں اخلاق ہو۔ اخلاق ایک دعوت ہے، اخلاق ایک تبلیغ ہے، اخلاق کے ذریعے سے دین پھیلے گا، اخلاق کے ذریعے سے محبتیں پھیلے گی، اخلاق کے ذریعے سے لوگ ہم سے قریب ہوں گے، اخلاق کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا ہوگی۔ یہ ساری باتیں اخلاق کے اوپر ہے، اور بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں، نفرتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اچھے اخلاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ خاص چلیے اخلاق ہی کے باب سے یہ بھی ایک بات ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھئی جو مجلس میں احباب آ رہے ہیں وہ لوگ اپنے بائک کو، اپنی گاڑیوں کو صحیح ٹھکانے پر جہاں جگہ ہیں، جیسا کہ اینگلو اسکول ہے یا اس طرح جہاں میدان ہے، پیچھے بھی ایک میدان ہے، یا اینگلو اسکول کے پاس چھوڑ کر کے کوئی بہت دور بھی نہیں ہے، وہاں سے پیدل چل کر کے آ جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں سے جو لوگ گزرتے رہتے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت مسیح الامت کا ایک ملفوظ یاد آیا، میں اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ راستے پر تم اگر اپنی گاڑی کو رکا کر باتیں کرنے لگے، سامنے والا اپنی گاڑی کو لے کر آیا، تم اپنی گاڑی کو، اب تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، اس کی وجہ سے پیچھے ٹریفک لگ گئی اور جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، فرمایا یہ بھی ایذائے مسلم میں، ایذائے انسان میں داخل ہے، یہ بھی تکلیف پہنچانے میں داخل، فرمایا اس پر بھی گناہ ہوگا۔ تو ہماری وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو، یہاں سے صرف مسلمان نہیں گزرتے، غیر مسلم بھی گزرتے، تو ان کو تکلیف ہو۔ ہمارا دین ہم کو یہ بالکل نہیں بتا رہا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہونے پائے۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھنے والے بنیں، اور اچھے اخلاق یہ بھی ہیں کہ ہم اپنی گاڑیوں کو ڈھنگ سے پارکنگ کریں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ الخیر فیما وقع، یہ جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، یعنی یہ مقولہ ہے، حدیث نہیں ہے۔ مجھے اس وقت زیادہ اس کی تحقیق یاد نہیں، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس کو حضرت حسن بصری کی طرف منسوب کیا ہے کہ خیر جو کچھ ہو گیا اسی میں ہے، تو یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ بزرگ کا جملہ ہے۔ اس میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ بچے جو بیمار ہوتے ہیں وہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کسی ادنا روایت میں بھی یہ نہیں آیا کہ ماں باپ کے گناہ کا اثر بچوں پر چلا جائے۔ بیماری بیماری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہوئے اور 17 مہینے کی عمر میں انتقال ہوا، اور حالت کیا تھی؟ جس وقت حضرت ابراہیم کی روح پرواز کر رہی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت نے اپنے ہاتھ میں یوں لیے، اور جیسے پانی کا گول مشکیزہ بھرا ہوا ہو، وہ جیسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر ہوتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں ادھر سے ادھر ہو رہے تھے بے چینی کی وجہ سے۔ تو کیا میرے نبی کے کوئی گناہ تھے؟ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بیماری بیماری ہوتی ہے، ہاں البتہ بیماری ایک آزمائش کا ذریعہ ہوتی ہے، کبھی کبھی بیماری کے ذریعے سے اللہ آزماتا ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ ہم تمہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ تو آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور اسے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ رہ گیا مسئلہ کہ بچوں کو بیماری میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، یہ بھی غلط بات ہے، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو تکلیف نہ ہوتی تو وہ چلاتے کیوں، وہ روتے کیوں ہیں؟ معلوم ہوتا ہے بچوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ظہر اور عشاء سے پہلے کی سنت، ظہر سے پہلے کی سنت سنت موقدہ ہے، اور عشاء سے پہلے کی سنت سنت غیر موقدہ ہے۔ عشاء سے پہلے کی سنت کے باب میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چاند نہ پڑے تو 2 پڑھ لیں جیسے موقع ہو،
4 پڑھیں تو افضل ہے، حنفیہ کا یہی مسلک ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو آپ 2 پڑھ لیں۔ ظہر سے پہلے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہیں اور 4 رکعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے کہ 2 رکعت ہے، ہمارا مسلک 4 رکعت کا ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا، جمہور فقہا یعنی امام شافعی، مالک، ابو حنیفہ و احمد رحمہم اللہ تعالی سب کے سب فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کا وقت ہونے آیا ہے تو سنت شروع نہ کریں۔ ہاں اگر اتنا وقت باقی ہے کہ آپ سنت پڑھ سکتے ہیں تو پھر پڑھ لیجیے، لیکن اگر اتنا وقت نہیں ہے، 2 منٹ رہ گئی، تو پھر اس صورت میں آپ سنت کو چھوڑ دیں۔ اور اگر پہلے سے شروع کر دی ہے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو اگر 2 رکعت ہو گئی ہے تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں اور بعد میں اس سنت کی قضا کر لیں، چونکہ ہمارے وہاں 4 سنت مؤکدہ ہے، امام شافعی کے وہاں تو 2 ہو گئی، ہمارے وہاں 4 ہے، اس لیے 2 نفل ہو جائے گی، بعد میں 4 پڑھیں گے۔ اور اگر 4 کے قریب پہنچ چکے تھے اور جماعت کھڑی ہو گئی تو جلدی سے پوری کر لیں۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ فرض کے بعد سنتوں کا پڑھنا، ان مجبوریوں کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں کہ فرض کے بعد پڑھیں، کبھی تاخیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہو گیا، موقع نہیں ملا تو نماز کے بعد پڑھیں۔ اب نماز کے بعد ظہر میں جب سنت پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ پہلے 2 پڑھیں گے، پہلے 4 پڑھیں گے؟ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے برشتر احناف کہے جاتے ہیں، بہت بڑے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ الاول فالاول، جو پہلے قضا ہوئی ہے، جو پہلے چھوتی وہ پہلے پڑھو، اور 4 رکعت پہلے چھوتی ہے تو وہ 4 رکعت پہلے پڑھو اور پھر 2 رکعت پڑھو۔ لیکن حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام میں یہ لکھا ہے کہ پہلے 2 پڑھیں پھر 4 پڑھیں۔ یہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی لکھا ہے، کفایت المفتی میں۔ ہمارے اکثر اکابر نے پہلے 4 پڑھنے کو کہا ہے، پھر بعد میں 2 پڑھنے کو۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بھئی وہ 4 تو اپنی جگہ سے ہٹ ہی گئی ہے، ان 2 کو کیوں ہٹاتے ہو؟ اس لیے 2 پہلے پڑھ لو اور 4 بعد میں پڑھو۔ لیکن ابن حمام علیہ الرحمہ کی وہ رائے ہے جو میں نے پہلے پیش کی۔ بہرحال عادت نہ بنائیں، اس طرح پر سنتوں کو بعد میں پڑھنے کی عادت نہ بنائیں، اپنے وقت پر پہلے ہی پڑھ لیں۔ کبھی چھوٹ گئی تو اس صورت میں آپ نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر روزانہ ایسا کریں تو روزانہ ایسا کرنے پر جو ہے آپ کو گناہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے جان بوجھ کر اپنی سنت کے اندر تاخیر کی۔ مسجد کے قریب جو دکانیں ہوتی ہے، کتنی دیر پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے؟ بس اتنی دیر پہلے پہنچے کہ ہم سنت پڑھ لیں، اتنی دیر پہلے پہنچے کہ آپ کی سنت اطمینان سے ادا ہو جائے، اس کے بعد آپ فرض میں شریک ہو جاؤ۔ ویسے روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضرات صحابہ جو ہیں بہت وقت پہلے بھی مسجد میں آ جاتے تھے۔ امام بخاری نے باب قائم فرمایا ہے کہ جو مسجد میں جلدی آ جاوے اور اللہ اللہ کرتا رہے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کاروبار میں ہیں اور مسجد کے قریب آپ کی دکان ہے تو کم سے کم اتنے وقت پہلے آئیں کہ وضو کر لیں اطمینان سے، اور وضو کرنے اطمینان سے وضو کریں، اور وضو کرنے کے بعد اطمینان سے آپ کی سنت ادا ہو جائے اور آپ فرض میں شریک ہو جائیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ اگلی منگل کو پیش کیا جائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، تمام ہی مرحومین کے لیے دعا کی جائے، تمام بیماروں کے لیے دعا کی جائے، اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما، اللہ ہم سب کی دلی مراد و جائز تمناؤں کو پوری فرما، اچھے اخلاق سے ہمیں متصف فرما، برے اخلاق سے ہمیں دور فرما، اچھے اخلاق سے ہمیں متصف فرما، برے اخلاق سے ہمیں دور فرما، تیرے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی زندگی پر زندگی ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حسد، بغض، عداوت، نفرتوں سے
اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، برے اخلاق سے حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق پر ہم سب کو اپنی زندگیاں ڈالنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما، نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔